بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، شوہر اور بیوی کے حوالے سے کچھ معلومات آج ہم آپ کو بتائیں گے جو بڑی ہی اہم ہیں۔ بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہشات کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جامعہ صحیح میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورتوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مان لے، لیکن دوستو شرعی اجر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے۔ یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری اگر اس کو ہے، یعنی حیض، ماہواری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی اجر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے۔ اگر اس کا شوہر اونٹ کی پیٹھ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے اس پر ہی کیوں نہ بیٹھا بلا رہا ہو، اس معاملے کو عورتیں یعنی بیویاں جو اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہے وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے، پھر یہ بات بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں ایسے ہی سو جائے اور جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتہ بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، دوسرا گناہ جو بیوی کے تعلقات میں جس کو ہمارے یہاں غیر معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا اتنا سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی اجر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر اجر کے خلا لینے والیاں، اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ نہ کہ یہ اجر پیش کرنا کہ میرا شوہر مجھے پسند نہیں یا اس کی تنخواہ بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اسی لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی اجر نہیں ہے۔ اسی لیے اس سنگین جرم میں آپ نہ پڑے اور اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور یہ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لے۔ طلاق شوہر کا حق ہے اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق خود بیٹی طلب کر رہی ہے۔ عام طور پر میرے دوستو، تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات پر ہوتا ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے کرنا جو غیب کی ترکیب ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی اور عورت کے پیچھے سے جماع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے۔ اسی لیے جس نے شریعت کا انکار کیا، جس نے عمل کیا، اس کو شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ لوگ یہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ نکاح سے پہلے ان ساری معلومات کو حاصل کیا جائے، سیکھا جائے۔ پیارے دوستو، ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل واجب ہے، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو ہمیں شرم آتی ہے، لیکن ہمیں دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی۔ لیکن دین سیکھتے ہوئے، شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم کا عورت کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا یا کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی روایت میں ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے، اور ہمارے یہاں تو چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ ایک بار ایک عورت جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت لینے آئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ حضرت مخمر بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کئی مہینے پانی والے علاقے سے بہت دور رہتا ہوں، جبکہ میری بیوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، کیا میں اس سے ہم بستری کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم 20 سال پانی سے دور رہو تب بھی ہم بستری کر سکتے ہو، اور غسل کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، اب مردوں کے بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جب وہ اپنی عورت کے ساتھ میں جمع کرتا ہے، یعنی کہ ہم بستری کرتا ہے، تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے تو اس کے لیے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک درجہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، ایسی سرد رات میں بھی غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ اے فرشتو، تم اس بات کا گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔